الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اوصاف ذکر کیے، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک فرد تھے، اکیلے ایک ان کی ذات تھی، لیکن ان کے اندر جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ پوری ایک امت میں اس کے ہزاروں اور لاکھوں افراد میں الگ الگ جو خوبیاں ہوتی ہیں، ان سب خوبیوں کو جمع کیا جائے اور اکٹھا کیا جائے تو وہ تمام کی تمام خوبیاں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، ایک جماعت تھے. ان کی حیثیت یہ تھی. دوسرا وصف یہ بیان کیا قانتا للہ، وہ اللہ کے بہت بڑے فرما بردار تھے. حنیفہ، وہ حنیف تھے، یعنی ہر طرف سے رشتے توڑ کر اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے. ان کا رشتہ اور ان کا تعلق صرف اللہ سے تھا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اصل میں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، بت پرستی کا دورہ تھا. لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الگ الگ بت تھے، الگ الگ خدا تھے. لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو صحت کس بت سے مانگنی ہے وہ بت الگ تھا. قحط پڑتا تھا، بارش کس بت سے مانگنی ہے وہ بت الگ تھا. روزی کس بت سے مانگنی ہے وہ بت الگ تھا. اولاد کس سے مانگنی ہے وہ بت الگ تھا. لڑائی چھڑ گئی تو فتح کیسے ملے گی، وہ کس بت سے مانگی جائے گی،
وہ بت الگ تھا. اپنی ہر ضرورت کے لیے الگ الگ بت بنا رکھے تھے لوگوں نے. لیکن اس سب کے باوجود ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے طریقے پر ہم چلنے والے ہیں، انہی کی ملت پر ہم قائم ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. اللہ کا وہ بندہ، وہ تو شرک کے خلاف جہاد کرنے والا تھا، وہ تو ان بتوں کو توڑنے والا تھا. یہ بت خدا نہیں ہو سکتے. وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آیا تھا، اور تم ان بتوں کو پوجتے ہو اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ. وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے اللہ کے خاص بندے تھے. اجتبا، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا. وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی تھی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اس دنیا میں بھی ہم نے انہیں حسنہ اور بھلائی عطا کی، اور آخرت میں وہ ہمارے نیک اور صالح بندوں میں سے ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیان فرمائی کہ وہ نبی جو سارے نبیوں کا نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امام المرسلین ہے، جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اسی کے لیے یہ کائنات وجود میں لائی گئی. اگر انہیں اس دنیا میں بھیجا جانا مقصد نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنائی جاتی. ان سے کہا جا رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کی اتباع کیجیے، جو ساری دنیا کا مقتدا ہے، سب کا پیشوا ہے. اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. اس سے بڑی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ حکم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. تو قرآن کریم کی یہ آیت میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی پڑھی تھی، آج بھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعہ کو میں نے کچھ واقعات ایسے ذکر کیے تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ خصوصیات اور وہ نمایاں اوصاف جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں وہ ظاہر ہوتے تھے. انہوں نے کس طرح اپنی قوم کے گمراہ لوگوں کو سمجھایا، ستاروں کے پجاریوں کو کس طرح سیدھی راہ دکھائی، اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کے خلاف کس طرح کا اقدام کیا،
اور ان کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ تو نہیں سمجھے، لیکن خطرہ آ گیا، آپ کو زندہ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا اور آگ میں ڈالا بھی گیا۔ ان ظالموں نے تو اپنے طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ اتنی بڑی آگ جلائی تھی کہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ پورے ملک کے لوگوں نے مل کر 6 مہینے تک لکڑیوں کا وہ انبار جمع کیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تھا۔ پھر اس میں آگ لگائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے، لکڑیوں کا اتنا بڑا ڈھیر ہے، اس ڈھیر کو جب آگ پکڑے گی اور جس طرح کے شعلے اٹھیں گے اس آگ کے، پھر اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر اس آگ میں دور سے ہی پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا اور آپ کو پھینکا جانے لگا تو فرشتوں میں کھلبلی پہنچ گئی، پھیل گئی۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے خلیل کی مدد کرنا چاہتے ہو تو جا کر کرو۔ ایک ایک فرشتے باری باری آتے رہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم ایسی بارش برسائیں کہ یہ دہکتا ہوا جہنم منٹوں میں سرد ہو جائے۔ پوچھا کیا میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جائیے، وہ دیکھ رہا ہے۔ حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، کسی سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ جس اللہ کے دین کی خاطر مجھے آج آگ میں جھونکا جا رہا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ ایک ایک فرشتہ آتا رہا، حضرت جبریل بھی آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے بس میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین مددگار ہے۔ ہر طرف سے کٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہو کر رہ گئے تھے، حنیف تھے، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ جو کرنا چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ اس واقعے سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا حکم براہ راست اس آگ کو آیا اور اللہ نے اس دہکتی ہوئی آگ سے کہا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن خبردار اتنی ٹھنڈی مت ہو جانا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ زیادہ گرمی مصیبت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے، فرمایا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی۔ ناکام ہو گئے لوگ۔ پھر باپ نے دھمکی دی تھی گھر سے نکالنے کی، قوم نے یہ سب کیا، جو بادشاہ تھا اس کے فیصلے سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اب یہاں آپ رہ نہیں سکتے تھے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ عراق کے رہنے والے تھے، یہاں سے ہجرت کی اور مختلف ہجرت کی منزلیں طے کرتے ہوئے مصر سے شام اور شام سے پھر حجاز پہنچے، عراق سے
مکہ تک کا یہ سفر کس طرح آپ نے طے کیا اور اس سفر میں کیا کیا آزمائشیں آئیں، کیسے کیسے امتحانات سے آپ گزرے اور کس طرح کی بے مثال اطاعت اور فرما برداری کے نمونے آپ نے دنیا والوں کے لیے چھوڑے، وہ پوری ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے۔ عراق سے نکلے تو ساتھ میں بیوی سارہ ہیں اور بھتیجے لوط ہیں علیہ السلام۔ مختلف شہروں سے اور مختلف ملکوں سے گزرتے ہوئے مصر کی سرحد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑی آزمائش آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مصر کا عیاش، بدکار اور زناکار بادشاہ، بڑی خبیث فطرت کا مالک تھا۔ اس کی مملکت میں اور اس کی قلمرو میں کسی بھی خاتون کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ وہ خود عصمتوں کا ڈاکو تھا۔ کوئی مسافر گزرتا تھا، اس کے ساتھ کوئی خاتون ہوتی تھی تو اس کو گرفتار کروا لیتا تھا، ساتھ میں جو مرد ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا تذکرہ اس کے کانوں تک پہنچا۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ جب وہ سپاہی انہیں لے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، میرے بارے میں اگر وہ پوچھے گا کہ میرے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اس لیے کہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی کے ساتھ اگر کوئی بہن سفر کر رہی ہوتی تھی تو اس پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، شوہر یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات کہی تو یہ صاف صاف جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ ایمانی رشتے سے اور انسانی رشتے سے ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ کہہ دینا کہ وہ شخص جو میرے ساتھ ہے وہ میرا بھائی۔ اس نالائق نے جب حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ نے اسے سزا دی، اسے مفلوج کر دیا۔ 3 مرتبہ یہ حرکت کرنے کی اس نے کوشش کی اور تینوں مرتبہ اللہ نے اسے مفلوج کر دیا۔ جب وہ مفلوج ہو جاتا تھا تو حضرت سارہ سے کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرو، اب میں بری نظر سے تمہیں نہیں دیکھوں گا، لیکن ہر مرتبہ صحت مند ہونے کے بعد وہ یہ کوشش کرتا تھا۔ آخر میں وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص بندی ہے۔ پھر اس نے حضرت ہاجرہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود اس کی بیٹی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ایک وزیر کی بیٹی تھی، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ حضرت ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضرت ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی نکاح فرما لیا۔ اب 2 بیویاں ہو گئیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 86 سال کی عمر ہو چکی تھی، کوئی اولاد اب تک نہیں تھی، اور اولاد کی خواہش تھی، اولاد کی تمنا اور آرزو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو،
لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں، اولاد کا دینا نہ دینا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دعا، تعویذ، گنڈے، مزاروں پر جا کر اولاد مانگنا، پیروں فقیروں کے پاس جا کر اولاد مانگنا، یہ بہت ہی کم عقلی کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے پہلی اولاد دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اور پھر جب دوسری بیوی کو اولاد ہوئی تو پھر اللہ نے پہلی بیوی کی بھی گود بھر دی۔ ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو اس دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اس دنیا کی امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سپرد ہونے والی ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو الگ الگ علاقے میں آباد کیا جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو تو اسی علاقے میں جو آج فلسطین، غزہ اور یہ علاقہ ہے وہیں آباد ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ وہیں چلا۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف کو اللہ نے ملک شام سے، کنعان سے مصر پہنچایا۔ وہ اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ اس راستے سے انہیں مصر تک پہنچایا۔ مصر والوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو ساتھ لیجئے، اور اللہ کا حکم ہے کہ انہیں یہاں سے دور لے جا کر کے آباد کیا جائے۔ اب یہ قافلہ سفر شروع کرتا ہے، ملک شام کے سرسبز علاقوں سے نکل کر عرب کے صحرا میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اس وقت یہ بے آب و گیاہ صحرا تھا، پہاڑیوں کے درمیان گھری ہوئی ایک جگہ تھی، نہ پانی کا نام و نشان، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی پھلدار درخت۔ زندگی کے کچھ آثار یہاں نہیں پائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر لے جا کر کے بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور پھر کچھ کھجوریں اور تھوڑا سا پانی ان کے حوالے کیا، اور پھر وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ جب رخصت ہونے لگے تو بیوی نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس سنسان جگہ پر، اس خطرناک جگہ پر
جہاں ہر وقت جان کے لیے اور زندگی کے لیے خطرہ ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہی پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ یہی پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا آپ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ میرے پروردگار کا حکم ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ، جن کی گود میں اسماعیل کی پرورش ہونی تھی، جنہیں حضرت اسماعیل کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور جن کی زندگی کے کچھ نقوش قیامت تک اللہ کو باقی رکھنا تھا، وہ اللہ کی صابرہ اور شاکرہ بندی، حضرت ابراہیم جو قانت تھے ان کی قانتہ بیوی، حضرت ابراہیم شاکر تھے ان کی شاکرہ بیوی، انہوں نے فوراً کہا، پھر آپ جائیے، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اس حکم کے پیچھے اللہ کی مشیت کام کر رہی ہے اور اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اور جب بچہ اور بیوی نظر سے غائب ہو گئے تو اولاد کی محبت تو فطری ہوتی ہے، ہر شخص کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا دل بھی اپنی اولاد کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبے کا اظہار بار بار ہوا بھی ہے، نبیوں نے کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اب ان کو جڑ سے مٹا دے۔ طوفان آیا، کشتی جب پانی میں تیرنے لگی اور لوگ پہاڑ کی بلندی پر پناہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگنے لگے تو ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی، اس نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میری فکر مت کیجئے، یہ پہاڑ ہے نا، میں اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا اونچا ہوگا، میں تو بچ جاؤں گا۔ فرمایا، بیٹے آج کوئی نہیں بچے گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک ریلا آیا اور اس کو بہا کر لے گیا، ان کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ آپ نے میرے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، نوح، وہ تمہاری اہل میں سے نہیں رہ گیا تھا جب وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا، تو وہ تم میں سے کہاں رہ گیا؟ اس کا کوئی تعلق تم سے نہیں رہ گیا۔ سعدی نے اسی بات کو کہا ہے نا، پسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، بروں کی صحبت اختیار کی، تو خاندان نبوت سے ہونا کوئی کام نہیں آیا کہ اس خاندان سے ہے، اس باپ کا بیٹا ہے، اس باپ کا بیٹا۔ اور سگے اصحاب کہف رودے چند، پے نیکا گرفت مردم شد۔ اصحاب کہف کا کتا، اس نے نیکوں کی صحبت اختیار کی تو اس کا مقام بہت سے انسانوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ تو اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے،
اس بے سر و سامانی کی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی دے کر جا رہے ہیں۔ کیسے گزارا ہوگا، کیسے زندگی گزرے گی، کیا کیا آفتیں آئیں گی، کیسے کیسے خطرات سے یہ بچہ اور یہ بیوی دونوں دوچار ہوں گے، اس تصور سے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو قانتا للہ تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ اللہ کا حکم آیا بس اسے پورا کرنا ہے، کیا گزرے گی کیا ہوگا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فطری جذبہ بھی ہے، جب اوجھل ہو گئے تو اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس جگہ کو تو امن والا شہر بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت یقیناً یہاں کسی بستی کو آباد کرنا ہے اور کسی شہر کو آباد کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ یہاں جو بھی بستی آباد ہو، جو بھی شہر آباد ہو، وہ امن والا ہو، وہاں رہنے والوں کی عزت، آبرو، جان و مال سب محفوظ ہو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں سے روزی دے یہاں رہنے والوں کو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح عراق میں اپنے بچپن میں گزرے تھے، جن حالات سے شیطان جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، انہیں اس کا خطرہ تھا کہ کہیں یہاں بھی بت پرستی نہ شروع ہو جائے، کہیں یہاں بھی شرک کی مصیبت نہ آ جائے۔ اسی وقت اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ ان سے حفاظت فرمانا میری اولاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سورہ ابراہیم میں تفصیل سے موجود ہے، اسے پڑھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے کیا کیا مانگا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس بچے کے اوپر کیا گزری اور اس ماں کے اوپر کیا گزری، وہ کھجوریں کب تک کام آتی، پانی کتنی دیر تک کام میں آتا، سب ختم ہو گیا۔ وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ، آگ برساتا ہوا موسم، ماں بھی پیاس سے تڑپ رہی ہے اور بچہ بھی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ اب جان توڑ دے گا۔ ماں کی ممتا سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ ایک طرف حضرت ہاجرہ کو یہ یقین ہے کہ اگر اللہ نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اس یقین کے ساتھ ساتھ حضرت ہاجرہ پانی بھی تلاش کر رہی۔ قریب میں 2 پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ کے نام سے۔ کبھی صفا کے اوپر چڑھتی ہیں اور دور تک نظر ڈالتی ہیں کہ آنے جانے والا کوئی قافلہ اگر قریب سے گزر رہا ہو تو اس سے پانی مل جائے، یا قریب میں کوئی چشمہ ہو، کوئی پانی ہو تو وہاں مل جائے۔ پھر جب وہاں کچھ نہیں نظر آتا تو پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں اور بچے کے اوپر بھی نظر رہتی ہے کہ بچہ اکیلا ہے، کہیں کوئی موذی جانور اسے تکلیف نہ پہنچا دے، اس پر بھی نظر ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان کا کچھ علاقہ نشیبی تھا،
جب وہاں سے گزرتی تھیں تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو اس کو دوڑ کر پار کرتی تھیں تاکہ جتنی جلدی ہو سکے بچہ نظروں میں آ جائے۔ اس طرح پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ ماں کی یہ بے قراری اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ارادہ خداوندی اور مشیت خداوندی کہ ان ماں بیٹوں کو یہاں ان کی زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ آنے والی زندگیوں کو آباد کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، زمین پر مارتے ہیں، اور وہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی، پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ حضرت ہاجرہ آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے، تو اس خیال سے کہ کہیں پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے، اس کے چاروں طرف جو ہے میڑ باندھتی ہیں اور کہتی ہیں زم 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 زم، زم زم کا مطلب رک جا رک جا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا ہے زم زم، تو وہ چشمہ جاری رہتا اور رکتا نہیں۔ اس طرح اللہ نے پانی کا انتظام فرمایا۔ اب یہاں ایک بات رک کر یہ سوچئے کہ اللہ کی وہ بندی جسے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا کہ اللہ ہمیں اس جگہ پر ضائع نہیں کرے گا، تو پھر وہ صفا مروہ کے درمیان کیوں دوڑ رہی تھی؟ اس یقین کے ساتھ بیٹھی رہتی کہ بھئی اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پانی تلاش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سبق ہے ایمان والوں کے لیے کہ ہمارا ایمان اور یقین تو اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا گیا۔ ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، رزق تو اللہ ہی دے گا، لیکن دکان آپ کو کھولنی پڑے گی، ملازمت آپ کو کرنی پڑے گی، کھیتی باڑی آپ کو کرنی پڑے گی، ہاتھ پیر آپ کو ہلانا پڑے گا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس میں بھی آزمائش ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب تم دکان کھول کر بیٹھو گے اور وہاں کچھ بیچو گے، خریدو گے، پیسہ ہاتھ میں آئے گا اور پھر تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، تو کہیں تمہارا ایمان تو نہیں بگڑ جائے گا؟ تم یہ تو نہیں سمجھنے لگو گے کہ میرا پیٹ اس دکان سے پلتا ہے، مجھے روزی روٹی اس دکان سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہاری نظر ہٹ تو نہیں جائے گی؟ تمہارے اس یقین میں کمزوری تو نہیں پیدا ہو جائے گی کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے، یہ دکان نہیں ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے۔ اور میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ اس آزمائش میں کم ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے ناکام ہو جاتے ہیں؟ میں دکان پر بیٹھا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے اللہ کے بندوں کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور میں بیٹھا رہ جاتا ہوں دکان پر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امتحان میں ناکامی کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وہ دوڑی اور اللہ کو ان کا یہ دوڑنا، ان کی یہ بے قراری، ان کی یہ تڑپ اور اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ اور یقین اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی اس بھاگ دوڑ کو بھی حج کی عبادت کا ایک اہم حصہ بنا دیا، کہ آدمی جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو عمرہ میں جو حصے ہیں اعمال کے، طواف ہے، طواف کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی بھی ہے، اور یہ اسی طرح دوڑنا ہے، اسی دوڑ کی نقل کرنی ہے جو دوڑ لگائی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، کہ صفا پر چڑھیے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کیجیے، پھر مروہ کی طرف چلیے۔ اب تو وہ جگہ بھی ایئر کنڈیشن بنا دی گئی، اس وقت کیا رہا ہوگا، آگ برساتا ہوا سورج، تپتی ہوئی ریت، اور اونچا نیچا راستہ، اور نیچے جو ہے نشیب، لیکن اب تو سب برابر ہے، اچھا فرش بنا دیا گیا ہے، ایئر کنڈیشن لگا دیا گیا ہے، گرمی کا احساس نہیں، اور جتنی جگہ پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی وہاں نشان لگا دیا گیا ہے، اتنی جگہ حاجی کو ذرا تیز قدم چلنا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ پھر اس کے بعد وہاں بستی آباد ہونا شروع ہو گئی، قافلے وہاں سے گزرتے تھے، اور ان قافلوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، جہاں پانی ملا وہاں ڈیرا ڈال دیا، جب تک پانی ہے وہاں قیام کیا، پانی ختم ہوا پھر دوسری جگہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس طرح قبائل آتے گئے اور وہاں بستی گئی، اور پھر اسی بستی کا نام پڑا مکۃ المکرمہ۔ اس طرح اللہ نے اس شہر کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آیا کرتے تھے، پھر جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو ایک دوسری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کیا، اس دنیا میں کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کو اتنی سخت آزمائش سے نہیں گزارا گیا جتنی سخت آزمائش آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے بھی کامیاب ہو کر کے گزرے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اب باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوں گی، اس لیے کہ گھڑی کہہ رہی ہے کہ اب یہیں رک جاؤ۔ اب باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوگی، اور اسی آیت کے تعلق سے ہوں گی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔